طرف جا رہا تھا. اچھا یہ اب میں نے ایک اور ایڈیشن کر دی اس میں, یعنی پھر اس نے اس کو یہ سمجھا کہ عوام کو اس طرح بناؤ. اب پھر میں نے ایک ایڈیشن اس میں یہ کی ہے کہ ہمارے ہاں یوں ہے کہ ہمارے ہاں مرغوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ تو سارے مرغے ننگے ہیں, صرف وہ جو بادشاہ کے محل میں کام کرتے ہیں ان مرغوں کے بال ہیں اور پر ہیں, اور یہ کیسے یہ کوئی چکر ہے. تو پھر بادشاہ نے جب یہ بادشاہ پھر ایک وزیر کو بلاتا ہے کہ یار تم اسے ہوشیار ہو, تم اس کا حل بتاؤ کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے. بادشاہ نے اسے کہا کہ دیکھو آپ یوں کریں, اس عوام کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ چھوڑیں جس کے پر اور بال وغیرہ ہو. جب وہ آپ اسے چھوڑیں گے تو یہ باقی جو مرغے ہیں اس کو آپ یہ کہو کہ دیکھو بھائی اس کو آپ یہ کہیں کہ دیکھو بھائی آپ ان لوگوں کے پیچھے چلو, یہ لوگ ہمارے پیچھے چل رہے ہیں, تو آپ کے جو بال ہیں جو پر ہیں وہ بھی آ جائیں گے, آرام سے آ جائیں گے, جیسے ان لوگوں کے آئے ہوئے ہیں, ان لوگوں کے بھی آ گئے نا تو آپ کے بھی آ جائیں گے. اب ہمارے سیاستدانوں نے کچھ ایسے عناصر, ایسے امیر طبقے کے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں, تو وہ اس عوام کو یہ بتاتے ہیں 2,000 3,000 روپے میں خریدتے ہیں کہ بھائی آپ کے بھی دن آ جائیں گے نا, میں بھی اسی طرح تھا, میرے بھی دن آ گئے, اب آپ کے بھی دن آ جائیں گے, آپ چلو ہمارے پیچھے. تو وہ عوام چلتی جا رہی. تو اس طرح چینج لانے کے بارے میں بات کرنا جو ہے وہ میرے خیال سے اس سیمنٹ کی دیوار کے ساتھ سر مارنی ہے. یہ 200 سرے مارو, اس پہ صرف خون کے ڈفرینٹ قسم کے وہ تو آ جائیں گے لیکن دیوار کو کچھ نہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہماری حالت ہے. عتیق بات یہ ہے, چینج کس نے لانی ہے؟ چینج ان مرغوں نے لانی ہے, چینج جس کے بدن پہ کچھ نہ ہو, جس کے آپ دیکھیں جنگ ہمیشہ اگر جیتا ہے تب بھی ان غریب عوام نے جیتی ہے جس کے پلے کچھ نہیں تھا. جنگ ہمیشہ اگر آ رہے ہیں تو ان غریبوں کی عوام کی وجہ سے آ رہے ہیں جس کے پلے کچھ بھی نہیں ہو. یہ جو لوگ ہیں, یہ جو شیشے کے گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں, یہ تو پتھر کو دیکھنا تو کھانا تو دور کی بات, یہ تو پتھر کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. یہ سمجھ نہیں آتی بات یہ ظاہر سی بات ہے وہی مرغے ہی لے کر آئیں گے. نہیں عتیق بات یہ ہے کہ ابھی ایسے ایک بالکل کلیئر بات کرتے ہیں. میں سب دنیا کو چھوڑ دیتا ہوں, چلو سب کچھ ہوں, آپ مجھے کافی عرصے سے دیکھ رہے ہو, ٹھیک ہے نا, جانتے ہو مجھے, اور آپ جانتے ہو کہ ہم جو ہے وہ کس مشن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اچھا میں اس پہ صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ ہماری جو کوشش ہے وہ یہی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اس سسٹم کو بدلا جائے, اور اس سسٹم کو بدلنے کے لیے دیکھو ہر سسٹم کو بدلنے کے لیے اس کی عوام کو باشعور ہونا ہوتا ہے. اب آپ یہ بتاؤ, اگر ہم شعور دیتے ہیں, اگر ہم بات کرتے ہیں, کوئی چیز بات کرتے ہیں, کسی قسم کا سسٹم کے اوپر بات کرتے ہیں, تو اپنے تجربات کے ساتھ کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستانی قوم جو ہے وہ مشکل سے نکلے, ٹھیک ہے نا, ایسا ہی ہے نا. تو آپ مجھے بتاؤ, اگر جمال ٹاکو یا پریزیڈنٹ آغا حسن سید یورپ میں بیٹھے ہیں, اتنی چھوٹی سی بات کو سوچو ذرا, جو شخص اس خوبصورت ملک کے اندر بیٹھا ہو اور دنیا کی ہر انوائرمنٹ اس کے پاس ہو, دنیا کی ہر خوشی اس کے پاس ہو, دنیا کی ہر سسٹم اس کے پاس ہو, اس کو کیا یہ ضرورت پڑے گی کہ وہ پاکستان یا انڈیا یا سری لنکا جیسا ملک جس کے اندر انتشار ہے اس کے اندر وہ اپنا ہاتھ ڈالے, اس کے لیے وہ اپنا وقت ضائع کرے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. دیکھو نہیں کرے گا. تو بس دیکھو میں نے آپ کو وہی سمجھا, میں نے آپ کو وہی کہنے کی کوشش کی, وہی بتانے کی کوشش کی کہ جو ہماری عوام ہے, جو جس کی وجہ سے چینج آ سکتی ہے, وہ عوام جو ہیں وہ نزدیک کا فائدہ سوچتے ہیں,
دور کا فائدہ سوچنے کیا، اور دور کے فائدے کے بارے میں تصور ہی نہیں کر سکتے. ان کو صرف نزدیکی فائدے کا بتا دیتے ہیں، دور کا فائدہ اس کو ایسے بلینڈ کر دیتے ہیں، ایسے اس کو آندھا کر دیتے ہیں، ایسے اس کے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، اس کے منہ پہ ٹیپ باندھ دیتے ہیں کہ وہ دور کے بارے میں نہ بولے، نہ سوچے، نہ سنے، صرف نزدیکی ہی دیکھیں. 2000 4000 کے بارے میں سوچیں، وہ 2 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ کے بارے میں سوچے ہی نا، کیونکہ وہ 2 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ وہ کوئی اور لے کے جاتا ہے. ان لوگوں نے اسی 2000 3000 پہ جینا ہوتا ہے، اور ان لوگوں نے پلک کے مرنا ہوتا ہے. ان لوگوں نے اسی طرح خود کو آرام سے مارنے کا. میں کل ایک بندے کے ساتھ میں نے ڈسکس کی، میں نے کہا یار مجھے صرف ایک چیز بتاؤ. میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا آپ دودھ بیچ رہے ہیں 100 روپے کے 1.5 کلو، اگلا دودھ بیچ رہے ہیں 90 روپے کا 1 کلو، مجھے لاجک بتاؤ کیا ہے؟ آپ کیوں بیچ رہے ہیں، وہ کیوں بیچ رہے ہیں؟ وہ ناجائز کریں، آپ ناجائز کریں. یار مجھے تھوڑا سا بتاؤ کہ ایک بندہ دودھ بیچ رہا ہے 100 روپے 90 روپے کا کلو، دوسرا دودھ بیچ رہے ہیں 100 روپے کا 1.5 کلو. یار اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے. تم 2 نمبر ہو، وہ 2 نمبر ہے. یار یہ کیا ہے؟ یہ اس طرح کے یعنی ہم اتنے بے شعور ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا بھائی 150 والا جو ہے وہ ہمیں 100 روپے والے 1.5 کلو جو دے رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ ہمیں موت دے رہے ہیں. وہ جو 90 روپے والے دے رہے ہیں وہ بھی موت ہی دے رہے ہیں، لیکن وہ سلو پوائزن دے رہے ہیں، یہ فاسٹ پوائزن دے رہے ہیں. بس ہم لگا لے کے بھائی 100 روپے کا 1.5 کلو مل رہے ہیں. او بھائی اللہ کے بندے 100 روپے کے 1.5 کلو کیا لے رہے ہو، کیا لے رہے ہو؟ اسے تو یہ ہم عوام کی حالت ہے. لیکن آپ یہ بتاؤ نا ایتھک، یہ بتاؤ آپ کی بات جو ٹھیک ہے، آپ نے جو بات کی ہے، لیکن آپ لبے لباب کیا کہنا چاہتے ہو کہ یہ اس ملک کا، اس قوم کا کیا بنے گا، کیا ہوگا اگر یہ لوگ جن لوگوں کو اب یہ ایک میری پہلے چھوٹی سی بات سن لو عتیق. بات یہ ہے کہ ہمیں 15 سال ہو گئے ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جو ہے سسٹم صحیح ہو. ہم نے تمام ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، اور ہم نے تمام وہ سلسلے کیے ہیں، تمام چیزیں. اگر آپ واقعی پریکٹیکلی اگر آپ نے ہم کو ریڈ کیا ہے، اگر آپ گوگل پلس اردو انگلش اور یوٹیوب اور پتہ نہیں کہاں کا 15 سال کا مواد نکال کے دیکھو، اس کے اندر ہم نے جو کام کیا ہے اور ملک اور قوم کے لیے کام کیا ہے. اب ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم اس ملک کے اندر جو ہے وہ ایک پریکٹیکلی تبدیلی لانا چاہتے ہیں. مگر اگر قوم باشعور نہ ہو اور اگر قوم اس بات کو نہ سمجھے تو، اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی، یہ نہیں کہ نہیں جانتی، جانتے بوجھتے بھی، چلو 22 کروڑ میں نہیں، ہم کہتے ہیں 22 کروڑ میں نہیں تو کم از کم 1 کروڑ عوام تو ہمیں جانتی ہے، سمجھے نا. اور اگر یہ جو ہے خود نہیں بدلنا چاہتے ہیں یا خود ہوں، دیکھو جب آدمی، اب میں اپنے آپ کو بدلتا ہوں، میں کہتا ہوں ارے بھائی جمال ٹاکو صاحب اپنے آپ کو بدلو. اچھا جی میں کیسے بدلوں؟ میں فرض کرو کہ میں چور ہوں، ڈاکو ہوں، ڈکیٹ ہوں، میں بدکار ہوں، بذات ہوں، ٹھیک ہے. اب مجھ کو ایک شخص نظر آتا ہے اور وہ کہتا ہے یار تمہارے میں یہ غلطیاں ہیں، تم اپنے آپ کو درست کرو، شاید تمہاری قسمت بدل جائے. اب یہ میرا دماغ ہے، میری سوچ ہے کہ مجھے اس بندے کی بات کو سننا ہے. کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ اگر یہ صحیح کہہ رہا ہے تو مجھ کو یار میرے میں کیا غلطیاں ہیں، مجھ کو اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے. واقعی میرے میں غلطیاں ہیں، اور اگر میں ڈھیٹ ہو جاؤں اور میں اگر کیا نام میں مفادی رہوں تو پھر میں اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا. پاکستانی قوم کا یہ پرابلم ہے کہ پاکستانی قوم ایک کان سے سنتی ہے، دوسرے کان سے نکال دیتی ہے. اگر ان کو اچھی بات دکھاؤ تو وہ ان کو اچھی نہیں لگتی. اگر آپ ناچ گانا ڈانس چوری چکاری حرامزدگی دنیا کی چھٹی ہوئی حرامزدگیاں دکھاؤ تو وہاں پہ خوش رہتے ہیں، بڑے بڑے وہاں پہ لائکنگ بھی ہوتی ہے، وہاں پہ لوگ بھر کے جاتے ہیں. اب یہ قوم کا اپنا رویہ ہی اس قسم کا ہے. جب قوم ہی نہیں بدلنا چاہتی تو کوئی کیا اس کو بدلے گا؟ جیسی منہ ویسی چپیڑ. اللہ تعالیٰ نے، دیکھو جی آپ مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ انسان خود بدلنا چاہے تو تقدیر اس کی بدلتی ہے. جب آپ خود نہیں بدلنا چاہتے تو پھر آپ کو کون بدل سکتا ہے؟ آپ کے اوپر تو پھر یہ جو بیٹھے ہیں، جتنے بھی بیوروکریسی بیٹھی ہے، فوج ایجنسیاں بیٹھی ہیں آپ کے اوپر، جتنے بھی یہ علماء دین بیٹھے ہیں آپ کے اوپر، جتنے یہ ٹیکنوکریٹس بیٹھے ہیں، یہ تو آپ لوگوں کو نہیں بدلنے دیں گے، کیونکہ آپ ان کا لقمہ ہو، آپ کو وہ کھاتے ہیں. تو یہ تو ایک ایک شخص کو فردن بدلنا ہوگا.
یہ تو مطلب ہے جب آپ جو میں بات کر رہے ہو ایک دودھ والا بیچتا ہے، ایک دودھ والا کچھ کرتا ہے، تو یہ تو قوم کو سوچنا چاہیے کہ ہاں بھائی اس سسٹم کو بدلنا ہے تو کسی کو تو اپناؤ۔ اب ان لوگوں نے سارے جہان کے جو ڈاکو ڈکیٹ ہیں سب کو زما لیا ہے، اب ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، کوئی چوائس نہیں ہے، یہ تو آپ بھی جانتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی جانتے ہو کہ آپ ہمیں کئی عرصے سے پڑھ رہے ہو، اور آپ جیسے لاکھوں لوگ ہمیں پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی ہمیں جانتے ہیں، اور پھر بھی آپ لوگ اپنا سسٹم بدل رکھے ہیں، اپنا چہرہ بدل رکھے ہیں، آپ ماننے کو تیار نہ ہوں اور یہ کہیں کہ جی ہاں پیسہ آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے، کسی پارٹی کے ساتھ لگیں، وہاں سے پیسہ جو ہے اس کو کھینچا جائے، اور پیسہ آنا چاہیے، اڑانا چاہیے۔ تو اس طرح تو پھر کبھی نہیں بدلے گا نا، یہ تو پھر ملک کبھی نہیں بدلے گا، یہ تو سسٹم کبھی نہیں بدلے گا اگر قوم نہیں بدلے گی تو ان کے ساتھ کیا ہے؟ ان کو ان کی آنکھیں کھلنی کب کھلیں گی؟ جب پاکستان ٹوٹ جائے گا، جب سب کچھ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، جب ہر چیز برباد ہو جائے گی۔ یس یہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ ان لوگوں کو بدلنا، اب میرا جہاں تک آپ اس پہ بہت سارا کام کر رہے ہیں، آپ نے میرا عمر، آپ کا تجربہ، جہاں تک میرا خیال ہے اس قوم کو بدلنے کے لیے، چلو ابھی اچھا میں نے ویسے لکھ صحیح ہے نا؟ تو اچھا، تو میں جس یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو بدلنے کا ایک ہی حل ہے، کیونکہ ایک تو بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے، حد سے زیادہ دیر ہو چکی ہے۔ دوسرا، ان کو اس ٹائم بدلا جائے گا جو ہمارے بڑے بڑے چور ہیں، جو بڑے بڑے ڈکیت ہیں، جو بڑے بڑے وہ ہیں، ان کی لوٹی ہوئی دولت جب اس قوم میں یہ قوم خود کھڑے ہو کے خود واپس لے لے گی ان کے جیبوں میں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، ایک بندہ صبح جاتا ہے، وہ 1000 روپے کما لیتا ہے، وہ 1000 روپے کمانے کے بعد اس کے 5-6 بچے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ پاکستانیوں کو ہر گھر میں 8 بچے ہوتے ہیں، چاہے وہ 200 کما رہے چاہے 800 کما رہے، ان کے گھر میں 8 بچے ہونا لازمی ہے۔ اچھا، جب وہ 1000 روپے کما رہے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، ایک فلاں بیمار ہیں، آج فلاں کو بخار ہے، آج فلاں کو یہ ہے، آج فلاں، اوپر سے مہنگائی اتنی ہو کہ آپ ایک ڈاکٹر کی فیس 1300 روپے ہیں، تو وہ کیا چینج کے بارے میں سوچے گا؟ وہ عمران خان، نواز شریف، زرداری کے بارے میں کیا سوچے گا؟ وہ روڈوں پہ آنے کے بارے میں کیا سوچے گا؟ وہ اپنے حق کے بارے میں کیا سوچے گا؟ وہ کیا سوچے گا کہ میرے اس بچے نے کل کیا کرنا ہے؟ وہ کیا اس نے صرف ایک ہی سوچ کرنی ہے کہ میں 1000 کما رہا ہوں، ایسا کون سا جھوٹ بولوں، ایسا کون سا فراڈ کروں، ایسا کون سا دھوکہ کروں، ایسے کون سی پٹی کسی کے آنکھوں پہ باندھوں کہ جس سے میرے 1200 ہو جائیں، اور جس سے میرے 1200 سے 1400 ہو جائیں۔ یہ چینج کافی دیر ہو چکی ہے، بہت محنت کرنی پڑے گی۔ چینج وہ لوگ لا سکتے ہیں جن کے پر ہو، جن کے جسم پہ بال ہو، جس کے ہاتھ میں کچھ ہو، اور وہ لوگ کبھی بھی چینج نہیں چاہیں گے۔ وہ کیوں چینج نہیں چاہیں گے؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ ہم چینج لے کر آ گئے تو پھر ہماری یہ جو بڑی بڑی 2-2 کروڑ کی گاڑیاں ہیں، یہ جو ہماری 4-4 کروڑ کی گاڑیاں ہیں، اور جو ہم اس طرح کے عیش و عیشی کر رہے ہیں، یہ پھر ہم نہیں کر پائیں گے۔ وہ بھی اس چینج میں تھوڑا سا رول اس لیے ادا کر سکتا ہے کہ وہ موبلائز کر سکتے ہیں، لیکن ان کا موبلائز کرنا بھی اسی طرح ہے کہ وہ یہی سوچتے ہیں کہ بھائی مجھے کیا مل رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے جو میں کر رہا ہوں کہ مجھے اس کا معاوضہ مل رہا ہے، جو میں کر رہا ہوں۔ سب تو آپ کے جیسے نہیں ہے، سب تو آغا صاحب کی طرح نہیں ہے نا کہ وہ بلا کسی معاوضے کے لوگوں کو اچھی چیزیں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، لوگوں کو اچھی چیزیں بتا رہے ہیں، لوگوں کو اس کو چینج کرنے کے لوگوں کو ٹپس بتا رہے ہیں، لوگوں کو اس کو چینج کرنے کے مواقع دے رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ آجو بھائی چینج ہو جاؤ۔ اب وہ یہ تو سب نہیں کر سکتے، سب کے بس کے بات نہیں۔ وہ سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ بھائی میں جو بول رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں، اسے مجھے کیا بینیفٹ ملنے والی ہے، میرے گھر کیا آئے گا، میرے جیب میں کیا آئے گا، میرے بینک بیلنس کہاں سے کہاں چلا جائے گا۔ باقی جو باتیں وہ پھر بعد کی بات سوچتے ہیں۔ اس طرح لوگوں میں چینج لانا
ایک مشکل ہوتا ہے، ناممکن تو نہیں ہے، بہرحال یہ ہے کہ بہت مشکل بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں صرف اتنی بات آپ کو کہوں گا کہ میں کسی کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن میں ابھی آپ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، میرا اور حسن کا تجربہ جو ہے، تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ سسٹم جو ہم نے چلایا ہے اس پہ پہلے آلریڈی بہت وقت لگا ہے اور بھی وقت لگ سکتا ہے، لیکن پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم پریکٹیکلی اسی انتظار میں اور اسی دکدو میں ہیں اور اسی جد و جہد میں ہیں کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ اپنے مفادات کو پیچھے رکھ کے، جو کہ میرے آرٹیکلز میں بھی اور میری سپیچز میں بھی اور حسن کی سپیچز میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات کے بارے میں اپنے آپ کو چھوڑو، اپنی ذات سے نکل کے اپنے آنے والی نسلوں کا خیال رکھو، اپنی نسلوں کو جو ہے اس کو سیٹ کرو۔ ہمارا صرف یہ کوشش ہے کہنے کی کہ اگر پاکستان کی عوام جو ہمارے بزرگ ہیں اور جو ہماری ایج کے ہیں، جو آپ کی ایج کے ہیں، وہ اس بات پہ راضی ہو جائیں، اس کو ہم جو ہے پوری طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم کو اپنی ذات سے نکل کے، اپنے مفادات سے نکل کے ہمارے بچے جو ہیں ان کے کریئر کے لیے، ان کی آگے آنے والی جو ان کی زندگی ہے ان کے لیے سوچیں۔ اگر پاکستان کی قوم جو موجود ہے، جوان، آپ جیسے جوان، ہم جیسے بڈھے اور ہمارے سے بڈھے جو لوگ ہیں یہ لوگ اگر اس بات پہ سوچیں کہ ہم کو اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہم کو چینج کرنا ہوگا، ہمیں بدلنا ہوگا، ہم کو کام کرنا پڑے گا۔ ہر پاکستانی، عتیق، ہر پاکستانی، میں سب کی بات کرتا ہوں، ہر پاکستانی اپنی جگہ اپنا فرض سمجھ کے اپنی خدا کو اور اس کے نبی کو اور اس کے رسول کو اگر جان دینی ہے تو اپنی جگہ پہ ہر شخص کام کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیٹ ورک بن جائے گا اور ایک بہترین، کیونکہ لوگ بہت ہوشیار ہیں، بہت چلاک ہیں، بہت سمجھدار ہیں، روٹی کو چوچی نہیں بولتے۔ اگر وہ چاہیں کہ ملک صحیح ہو سکتا ہے تو یہ سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں، سب ایک نیٹ ورک پہ آ جائیں، ایک جگہ پہ آ جائیں اور یہ سوچیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا، کوئی بات نہیں، کوئی گل نہیں، ہمیں کچھ نہیں ملا، مگر ہماری اولاد جو یہ بیٹھی ہے ان کا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اگر مجھے کچھ کرنا ہے تو مجھے کرنا ہوگا۔ یہ وہی سلسلہ ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے نبوت کو جب کہا کہ وہ اب نبی ہیں تو ان کے لوگ خلاف ہو گئے، ان کو مارنے اور قتل کرنے کے پہ اتر آئے اور ان کو مدینہ کو چھوڑنا پڑا، تو آخر میں ان کو فتح ہوئی۔ کیوں؟ وہ بھی اسی طرح اکیلے چلے تھے اور بے شمار لوگ ان کے ساتھ ملے۔ تو کیوں نہیں ہماری قوم جو ہے اگر اکٹھی ہو کے چلے تو ہم کیا وہ نہیں کر سکتے جو انبیاء کرام نے کیا؟ وہ نہیں کر سکتے جو صحابہ نے کیا؟ کیا ہم نہیں کر سکتے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہمارے میں ہم کو مرنا، ہم کیا بیکار ہیں؟ کیا ہمارے میں سوچ نہیں ہے؟ کیا ہم لوگ سوجھ بوجھ والے نہیں ہیں؟ ہم سوجھ بوجھ والے ہیں، صرف یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو سیدھے راستے پہ لانا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھو وہ جو لوگ تھے، جن لوگوں نے ایسا کیا، جن لوگوں نے مثالیں چھوڑی ہیں، اس نے یہ مثال اس لیے نہیں چھوڑی ہے کہ آپ وہ ہو کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی نہ ہو تو آپ جیت سکتے ہیں۔ اس نے جسٹ یہ مثال چھوڑی ہے کہ ہاں واقعی آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو تو آپ جیت سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے پیٹ سے پتھر باندھنے ہوں گے، آپ نے اپنے بچوں کو بھوکا مارنا ہوگا، آپ نے ایک ایسا یقین رکھنا ہوگا اللہ کے اوپر کہ اللہ ہی موت دینے والا ہے، اللہ ہی زندگی دینے والا ہے، اللہ ہی پتہ دینے والا ہے، اللہ ہی شکست دینے والا ہے۔ یہ ان سب کے لیے ایک جگر چاہیے، ان سب کے لیے گردے چاہیے، ان سب کے لیے دل چاہیے، سب سے بڑھ کے یہ سب لوگوں کے پاس ہیں، جگر بھی ہیں، گردے بھی ہیں، دل بھی ہیں، طاقت بھی ہیں، خون بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن لوگوں کا جو ایمان ہے اگر وہ صرف اللہ پہ ہو جائیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، پھر وہ راتوں رات کر سکیں گے۔ تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ، وہی قصہ ہے میں آپ کی جیسے آپ کی بات وہی قصہ ہے کہ
میں آپ کو جیسے وہی قصہ ہے کہ ایک دریا پوری لشکر کو کھا گئی اور وہی دریا پورے لشکر کو اس دریا نے راستہ دے دیا. تو بات میں آخری بات کہنے جا رہا ہوں, یہ یقین پاکستانی قوم کی یقین ایسی ہے. ایک بندہ گھر سے دیر سے آیا, گھر جا رہا تھا تو رستے میں کوئی بہت تیز بارش ہوئی, تو رستے میں کوئی بہت بڑا نالا آیا اس کے گھر کے بیچ میں, اور رستے میں بہت بڑا نالا آیا. تو اس نے کہا کہ یار بات سنو, میں تو کوئی ٹوٹا پھوٹا سا مسلمان ہوں یار, یہ مولوی صاحب سے پوچھ لوں کہ بھائی تم تو بالکل مولوی صاحب ہو, اللہ پاک نے ہر چیز کا ایک حل بتایا ہے, اس کا بھی تو حل بتایا ہوا ہے. اگر بارش ہو جائے, آپ کے رستے میں بہت بڑا نالا آ جائے, تو آپ گھر کیسے پہنچے, اپنے بھوکے بچوں کو کھانا کیسے کھلائیں؟ وہ مولوی صاحب کے پاس گیا کہ مولوی صاحب یہ سلسلہ ہے, تو یہ دیکھو آپ کے گاؤں میں اتنا بڑا نالا آیا, میں کیسے گھر جاؤں؟ مولوی صاحب نے کہا یار تم اتنی سی بات سے ڈرتے ہو, جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور نالے میں قدم رکھو, اور دیکھو تمہارے لیے پہلے سے بھی بہترین راستہ بن جائے گی. اس بندے کا تو یقین پختہ تھا, اس نے اللہ کا نام لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور نالے نے راستہ دے دیا. اور جب اس کے پیچھے مولوی صاحب آیا, وہ صبح ہوئی, مولوی صاحب نے حال احوال کیا کہ بھائی یہ بندہ, اس نے کہا بندہ تو گھر پہنچ گیا. حیران ہو گیا کہ کیسے, اب مجھے بھی اس گاؤں جانا ہے, اب میں کیا کروں؟ وہ جب گیا نا تو پانی کی پرپراہٹ دیکھ کے اس نے جب آنکھیں بند کی بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ جب کیا وہ ڈوبنے کو واپس بھاگ کے آتا تھا. اب جب وہ نالا خشک ہوا تو پھر اس نے آدمی سے پوچھا کہ بھائی آپ کیسے چلے گئے؟ اس نے کہا بھائی جو آپ نے کہا میں نے وہ کیا. کہہ رہے تو پھر میں کیوں نہیں کر پایا؟ اس نے کہا بھائی میرا یقین پختہ تھا, بسم اللہ پہ میرا یقین ہو گیا تھا, تو اللہ پاک نے کہا کہ جب آپ کا میرے نام پہ یقین ہو گیا, نالے میں نے ہی بہایا ہے, میں ہی راستہ بنا رہا ہوں, میرے تو اتنا خوبصورت راستہ تیار ہو گیا کہ میں نے اپنی زندگی میں اس طرح خوبصورت راستہ نہیں دیکھا. اب آپ کا یقین ہی نہیں ہے تو پھر میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ 100 کتابیں پڑھے لیکن آپ کا یقین ہی, تو میں اب آپ کو پاکستانی قوم یہ ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں, آپ کی اس مثال کے اوپر, ابھی یہ مثال اب بالکل آپ نے بہت اچھی دی ہے, اور اس مثال کے اوپر ابھی ٹک جانا. ہمارا جو میں اور حسن جو کام کر رہے ہیں نا, ابھی میری اور آپ کی جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں یہ بات ہوئی ہے کہ آپ نے کہا یہ قوم صحیح راستے پہ نہیں آ سکتی, اور میرا اور حسن کا یقین ہے کہ یہ قوم ہی اٹھے گی, اور اسی قوم میں سے ہی لوگ اٹھیں گے, اور یہ ہمارا جو مشن ہے یہ پورا ہو کے رہے گا. یہ وہ یقین ہے جو آپ نے ابھی جس کو بولا ہے, وہ یقین لے کے ہم چل رہے ہیں 15 سال سے. اگر ہمارے میں یقین نہ ہوتا تو 15 سال میں آپ کے میڈیا نے ہمارا بلاکج کیا ہے. ہمارا آپ کا میڈیا ہم کو چھاپنے سے اور ٹی وی پہ لانے سے قاصر ہے, وہ چاہتا ہی نہیں کہ یہ لوگ آئیں. لیکن آپ خود سوچو کہ ہم پھر بھی کھڑے ہیں اور 15 سال سے فائٹ کر رہے ہیں ان سب اخباروں اور ان ٹیلی ویژن اور جس سے لوگوں تک بات پہنچتی ہے, ان کے بغیر ہم چل رہے ہیں. تو پھر ہمارا یقین ہوا نا, تو ہم اسی یقین پہ چل رہے ہیں جو آپ نے ابھی مثال دی ہے, اور ہمارا یقین ہے کہ یہ کام ہو کے رہے گا, اور ہم یہ جو ہماری پارٹی ہے اور ہمارا جو مشن ہے یہ ہو کے رہے گا. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں نہیں تو 10 سال بعد, لیکن جب تک دم میں دم ہے, یہی دل و دماغ میں ہمارے ہے, خدا کی قسم, کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ چل رہے ہیں اور ابھی تک چلتے رہے ہیں اور چلتے رہیں گے. کوئی ساتھ نہ دے ہمارا, کوئی پرواہ نہیں, مگر ہمیں اپنے اللہ پہ یقین ہے کہ وہ ہمارا راستہ کھولے گا. اور عتیق, جس دن ہمارا راستہ کھل گیا اس دن پاکستان کی جو یہ جتنے بڑے بڑے چودھری چگادڑ ہیں, جتنے بھی بڑے ہیں, یہ سارے پھانسیوں پہ چڑھ جائیں گے. آج میری بات یاد رکھنا, میں آپ کو سچی بول رہا ہوں, خدا کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں, پیدا کرنے والے کی قسم, کہ ہم جب تک زندہ ہیں ہمارا یہ مشن ہے, اور یہ مشن کا جس دن کامیاب ہو گیا, اگر آپ کی زندگی رہی اور آپ کے بچوں کی زندگی رہی, تو پاکستان کی فوج, ایجنسیوں, بیوروکریسی, میڈیا, ملے, ان کو آپ پھانسی پہ نہ چڑھتے دیکھا تو کہنا آپ سید نہیں تھے, آپ سادات نہیں تھے, آپ نے جھوٹ بولا, قوم اور ملک سے جھوٹ بولا. اور یہ آپ آج میرے اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ ایک کیا کہتے ہیں جی, جو تیموا ہوتا ہے, جو کسی گواہی دیتا ہے, آپ ہمارے گواہ ہیں اس وقت. آج آپ میرے گواہ بن چکے ہیں آج کہ میں نے یہ بات کہی ہے. ہمارا یقین, جو آپ کی مثال ہے نا, یہ وہی مثال ہے جمال ٹاکو اور آغا حسن سید کی, کہ کوئی بھی نہ ہمیں مانے, کوئی بھی ہمارے ساتھ مت لگے, کوئی ہم پہ بلیو مت کرے, لیکن ہم اپنے خدا پہ بلیو کرتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ یہ وقت آئے گا اور ہم لے کے آئیں گے. جو مرضی ہو جائے, قوم ڈوب جائے, قوم برباد ہو جائے, فنا ہو جائے,
لیکن یہ انقلاب آ کے ہی رہے گا اور پاکستان عوامی انقلاب مومنٹ قائم کا انقلاب آئے گا. اور اس کے ساتھ آپ جیسے لوگ، آپ کو بھی بولتا ہوں کہ آپ بھی اپنی جگہ پہ کام کریں، بے لوس کام کریں. اللہ کو حاضر کہتے ہیں نا، اللہ کو، اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں، اگر آپ خدا کو مانتے ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں عتیق، اگر آپ واقعی مسلمان ہیں، تو پھر آپ ان چیزوں کو بھول جائیں. اس پہ یقین رکھیں کہ اللہ پاک پروردگار بہت طاقتور ہے، ساری طاقتیں اس کی ہیں، ساری پاورز اس کی ہیں، وہی پاورز دیتا ہے، وہی طاقت دیتا ہے. تو آپ خود بذات خود، آپ بھی، آپ کے گھر والے بھی، آپ کی فیملی والے بھی، اور میں جو بھی دنیا میں سن رہے ہوں گے ہماری بات، وہ جو ہے اس بات پہ یقین رکھیں اللہ پہ، تو یہ انقلاب آ کے رہے گا اور یہ سب کچھ بدلے گا اور یہ میرا یقین ہے. باقی آپ کی اپنی مرضی، آپ جیسی بھی سوچیں، لیکن میرا اور حسن کا بلیو ہے کہ یہ انقلاب آ کے رہے گا اور ہم اس ملک کو چینج کر کے رہیں گے. اور اگر یہ قوم اٹھ گئی تو یہ بچ جائے گی، اور اگر یہ قوم نہ بچی، اگر نہ اٹھی اور نہ ہمارے ساتھ لگی، تو ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچائے گا. آپ کاپی پین سے لے لو، اس کے اندر لکھ لو کہ جمال ڈاکو نے کہا ہے کہ اگر یہ قوم ہمارے ساتھ، ہمارے انقلاب کے ساتھ نہیں لگے گی تو اس قوم کا کوئی نہیں بدل سکتا، کوئی نہیں بدلے گا اس کو. پوری جس کو مرضی لے آؤ، اس قوم کو، اس سسٹم کو کوئی نہیں بدل سکتا. اس کو صرف ہم بدل سکتے ہیں، کیونکہ ہم جنونی ہیں. اس کے لیے جنون چاہیے، جنون، اس کے لیے جنون چاہیے، اس کے لیے دل و دماغ کے اندر جنون چاہیے کرنے کے لیے. تبھی تو ہم 15 سال سے کھڑے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی گورنمنٹ اور آپ کے جو ایجنسیاں ہیں وہ ہمیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور ہم جو ہے ملک کا جو سسٹم چینج کرنا چاہتے ہیں، ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں. آپ کی گورنمنٹ نے پوری طاقت کا زور نہیں لایا ہوگا کہ ان دونوں بھائیوں کو کسی طریقے سے اٹھا لیا جائے، اغوا کر لیا جائے، ان کو مروا دیا جائے. انہوں نے اپنی پوری طاقت لگائی ہوگی. لیکن بات ہوئی ہوتی ہے کہ انقلاب تو باہر سے ہی آتا ہے. آیت اللہ خمینی صاحب کا انقلاب باہر سے آیا. کسی بھی انقلابی کو لے لو، انقلاب باہر سے آتے ہیں. ملک کے اندر سے انقلاب نہیں کھڑا ہوتا. ملک کے اندر لوگ تیاری کرتے ہیں، ملک کے اندر لوگ راستہ بناتے ہیں. انقلابی باہر سے آتا ہے. آیت اللہ خمینی کے لیے اس کی قوم نے راستہ بنایا، اس کے لیے جگہ بنائی. آیت اللہ خمینی 18 سال کے بعد فرانس سے جہاز پہ بیٹھ کے گئے اور 2500 سال کی بادشاہت کو الٹ کے رکھ دیا. ایسے ہی چھولے بیچتے ہوئے کیا تھا؟ نہیں، انہوں نے یقین کیا تھا، انہوں نے خدا پہ یقین کیا، انہوں نے اپنی قوم پہ یقین کیا. ہم بھی اپنی قوم پہ یقین کرتے ہیں، ہم چلتے ہیں. میں خدا کی قسم جانتا ہوں کہ آج بھی پاکستان میں پنجاب ہو گیا، بلوچستان، سندھ، اپنا پختونستان، یا جتنے بھی عوام ہیں، یہ آج بھی ہمارے ساتھ لگ جائے، ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے گورنمنٹ کی. یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. ہمت چاہیے، ہمت. اور ہمت، مجھے یقین ہے کہ ایک دن پاکستانی قوم اٹھے گی. وہ بغیرت نہیں ہے، پاکستان قوم بغیرت نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ان کے پاس لیڈر نہیں ہے، لیڈر کوئی نہیں ان کے پاس. اور یہ لیڈرشپ جو یہاں بیٹھی ہے، اس کو آپ کے میڈیا نے روک کے رکھا ہوا ہے. مقابلہ کرانا ہے نا، اگر آپ نے مقابلہ کرانا ہے، اپنے میڈیا کو بولو کہ ایک طرف ہم کو کھڑا کریں اور ایک طرف عمران خان کو کھڑا کریں، ایک طرف نواز شریف کو کھڑا کریں. میدان میں رکھیں سارے گھوڑے، پھر دیکھتے ہیں کس کا گھوڑا کتنا تیز دوڑتا ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کی میری کی نہیں آئی؟ دیکھو بالکل. چلو اللہ خیر کرے گا. میرے پاس پیشنٹ آ گئے، انشاءاللہ پھر اس پہ کل ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. اور یہ انشاءاللہ اسی طرح ہی ہوگا، بالکل ہوگا. اور اسی بات ہے عتیق بات یہ ہے، کہتے ہیں قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے. آپ قطرے کا، آپ سمندر کا قطرہ تو بنو اپنے سب، آپ قطرے کا سمندر بنو. ہاں تو پھر سمندر بھی بن جائے گا. اوکے، تھینک یو ویری مچ، سی یو لیٹر. اوکے، انشاءاللہ. بائے بائے، خدا حافظ. بہرحال یہ ایک بڑی اچھی امپورٹنٹ بات ہو رہی تھی. یہ لاہور سے ایک صاحب ہیں، بہت جو بزنس مین ہیں، انہوں نے یہ کال کیا تھا اور انہوں نے مجھ سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ گفتگو کی ہے، اور آج میں نے ان کی گفتگو ریکارڈ کر لی ہے. بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھا نیک لڑکا ہے یہ. اور
یہ بھی مطلب ہے کہ انشاءاللہ پائم کو جوائن کرے گا، اور اسی طریقے سے لوگ جو ہمیں اچھے لوگ ہیں ملیں گے، اور ہم اس طرح ایک طاقت بنیں گے اور اپنے ملک میں ایک نئی لہر لے کے آئیں گے انقلاب کی۔ اور یہ آپ سب لوگوں کے لیے میں نے ریکارڈ کیا تھا، اس کو دوبارہ سنیں، اور اس طریقے سے اور بھی میسیجز آتے ہیں اور وہ ہم پہ جو ہے ہم سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ اس طرح میں نے ایک مثال کے طور پہ آپ لوگوں کے لیے جو پبلک ہے اس کے لیے ریکارڈ کیا کہ لوگ جانیں کہ لوگ کس طریقے سے ہمیں جو ہے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ہم سے متفق ہوتے جا رہے ہیں کہ انقلاب